سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وقال تبارک وتعالی الذی جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ میں اللہ وحدہ لا شریک کا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے الا باللہ، سوائے اللہ رب رحمان کی مدد کے۔ آج یہاں میں خطبہ دے رہا ہوں اور انشاءاللہ اگلا جمعہ میں مطاف میں بیٹھ کر کعبہ کے امام کا سن رہا ہوں گا باذن اللہ انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی بہت مہربان اور عظیم الشان ذات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا مانع لما آتیت، پروردگار تو اگر دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو روک لے۔ اللہ جس پر اپنی رحمت کرنا چاہے تو دنیا پوری مل کر اللہ کی آئی ہوئی رحمت کو روک نہیں سکتی۔ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالی اللہ وحدہ لا شریک وہ نہ دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ جو آپ کو عطا کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہے، رمضان المبارک کے مغفرتوں والے، رحمتوں والے اور جہنم سے آزادی والے یہ دن اور رات ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع
سورۃ اللیل کی یہ آیات بینات، ان آیات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید عموماً یہ بات ہمیں بتاتا ہے، دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور ویسے بھی مال ہمارا نہیں ہے، وہ اللہ ہی کا مال ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، ظالم بھی آئے اور انصاف پسند بھی آئے، بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار لوگ بھی آئے، اور بڑے بڑے تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے، سرکش بے ایمان بھی آئے۔ دنیا میں مختلف قسم کے لوگ، جو بادشاہ اور بڑے بڑے خزانوں کے بادشاہ گزرے، اور بڑے بڑے فقیر اور درویش لوگ بھی آئے، تو ایمان والے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جبکہ وہ ہمارا مال نہیں ہے سب کچھ اللہ ہی کا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ ساری کائنات اللہ ہی کی میراث ہے۔ یہاں انما الحیات الدنیا لعب ولہو، ہاں جی، یہ دنیا تو کھیل اور تماشا ہے، اور یہ دنیا میں مال و دولت فخر کرنے کا ایک عارضی سا معاملہ ہے، تو اللہ ہی کا مال ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، فرعون آیا، قارون آیا، بڑے بڑے خزانوں کے مالک آئے، آج وہ دنیا میں نہیں ہیں۔ قبر کی مٹیاں ان کو کھا کر بھسم کر چکی، ختم کر چکی، الا یہ کہ جن فرعونوں کو، یا جس فرعون کو اللہ نے عبرت کے لیے باقی رکھ چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں بڑے بڑے ایماندار بھی آئے، مال خرچ کرنے والے بھی آئے، مگر آج وہ دنیا میں نہیں ہیں۔ تو نیک ہو یا بد، مومن ہو یا منافق، ہم نے جتنا کھایا، جتنا پیا اور جتنا پہن کر پرانا کیا، وہی ہمارا مال تھا۔ اللہ اکبر۔ خوش قسمت ہے وہ کہ جس کو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق ہوتی ہے، اور وہ اللہ کا دیا ہوا مال۔ در حقیقت اللہ کا دیا ہوا مال وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے ہمیں بتایا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا جو ہم نے ان کو دیا ہے نا، وہ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو مال اور ہم بھی، یہ سب اللہ ہی کا ہے۔ خوش قسمت لوگ ہوں گے جو خرچ کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر اگر ہم جائزہ لیں، بندہ پراپرٹی خریدتا ہے، سونا خریدتا ہے، چاندی خریدتا ہے، مکان بناتا ہے، بڑے بڑے بنگلے تعمیر کرتا ہے، بڑے بڑے محلات تعمیر کرتا ہے، اور آدمی سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہے، جبکہ آدمی ایک جگہ سے فروخت کر کے وہ دوسری جگہ پہنچتا ہے، دوسری سے وہ تیسری جگہ پہنچتا ہے، پھر وہ اپنی زندگی میں اپنا ارمانوں بھرا بنگلہ، کوٹھی، مکان، محل، قلعہ تعمیر کرنے کے بعد اسے فروخت بھی کر جاتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کا مال، اس کا بنگلہ، اس کا مکان، اس کی پراپرٹی وہ پھر دسیوں، بیسیوں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، خربوں، اربوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ آج اگر ہم جس دھرتی، جس زمین کے ٹکڑے پر ہے، ڈیرہ اسماعیل خان، دنیا میں ایک وقت وہ بھی تھا، یہ پورا ڈیرہ اسماعیل خان ایک بندے کے نام پر انتقال تھا، اور آج یہاں کروڑوں خربوں مالک ہیں، اور کروڑوں خربوں مر کر مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے۔ بلکہ یہ صرف ڈیرہ ہی کیا، ڈیرے کے ساتھ ڈیرے کا بھائی ڈیرہ غازی خان بھی ملا لو، ہاں جی، پورا پاکستان ملا لو، پوری کی پوری یہ پورا کرۂ ارض، پوری زمین، پہاڑ، دریا، سمندر اور صحرا، یہ بابا جی آدم علیہ السلام کی ایک عارضی مالکیت تھی۔ اللہ نے
آدم اور حوا کو زمین پر اتارا، یہ پوری زمین، پورا کرۂ ارض عارضی طور پر بابا جی آدم علیہ السلام کے نام پر انتقال تھا، اسی کے نام پر رجسٹری تھی، اسی کے نام پر سٹا تھا۔ آج بابا جی آدم موجود ہے؟ جواب ہے کہ نہیں۔ اور یہ جو سارا مال و دولت ہے، اگر آدم آ جائے، آدم کی اپنی اولاد ایک مرلہ آدم کے حوالے کرنے پر تیار نہیں ہوگی۔ مثال ہم دیکھ لیں، ہمارے آبا و اجداد کے دادا پردادا جن کے مالوں کے ہم وارث بنے، آج وہ آ جائے، اولاد اپنے باپ کو اسی کا چھوڑا ہوا مال ایک مرلہ دینے کے لیے تیار نہیں، بلکہ بد نصیب وہ ہوتے ہیں، باپ مر کر تو واپس آئے گا، وہ تو بعد کی بات ہے، دنیا میں کروڑوں اور کھربوں کا مالک، حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر پراپرٹیاں بنائیں، بے شمار لوگوں کا ہم انت دی اینڈ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ اولڈ ہاؤس میں پڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ ایڈی ہاؤس کے اندر زندگیاں گزارتے ہیں، وہیں پر مر جاتے ہیں۔ باپ نہیں کمایا تھا، باپ نہیں بنایا تھا، لیکن اولاد اپنے باپ کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ باپ جو آج ہمارے سامنے زندہ موجود ہے، یا ہمارا وہ باپ کہ ڈائریکٹ ہم اس کے نطفے سے ہیں، وہ مر گیا، زندہ ہو کر آئے اور آ کر بیٹے کو، بیٹی کو، پوتے کو، پوتی کو، نواسے کو، نواسی کو، جو اس کی جائیداد کے مالک بنے تھے، کہہ دے کہ ایک مرلہ زمین تو دو۔ آدمی اپنے ابا کو ایک مرلہ زمین دینے پر تیار نہیں ہوگا تو کس بات کا غرور اور تکبر اور کنجوسیاں کہ میرا مال، میرا مال۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ سب اللہ ہی کا مال ہے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام آئے، پھر وہ جو لوگ کشتی میں باقی بچ گئے وہ زمین کے وارث ہوئے، پھر ان کی اولادیں، ان کی نسلیں زمینوں کے وارث ہوئے، چلتے چلاتے ہمارے باپ دادا آئے، وہ زمینوں کے وارث ہوئے، اور پراپرٹیوں کے اور ورثے میں ہمارے پاس جو چھوڑ کر گئے، آج ہم آدھے مرلے، 2 مرلے، 6 مرلے کے مالک۔ کل جب ہم مر جائیں گے اور دوبارہ زندہ کر لیے جائیں، ہماری اولاد ہمیں ایک مرلہ دینے پر تیار نہیں ہوگی، سونے کا ایک کنگن دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ تو ابن آدم کہتا ہے میرا مال، میرا مال، بڑا بے وقوف اور احمق ہے، سب اللہ ہی کا مال ہے۔ تو جب یہ خبریں ہیں، بہتر نہیں ہے کہ ہم اللہ کا دیا ہوا مال اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں؟ وہ جو میں اپنے ہاتھوں سے اللہ کا دیا مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا نا، وہی میرا مال ہے، چاہے میں صدقہ کروں، خیرات کروں، مسجد پر لگاؤں، یتیموں پر لگاؤں، بیواؤں پر لگاؤں، مسکینوں پر لگاؤں، مسافروں پر لگاؤں، مریضوں پر، مجبوروں پر، لاچاروں پر، عمروں پر، حجوں پر، یہ ہے میرا مال۔ باقی تو میرا مال نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مومن بندہ وہ اس حقیقت کو سمجھ جاتا ہے کہ جب یہ سارا کچھ میرا ہے ہی نہیں، میں تو اس کا عارضی طور پر مالک ہوں، کیوں نہ میں اسے اللہ کی راہ میں دھڑا دھڑ خرچ کروں۔ ہاں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ اس طرح مال خرچ نہیں کرنا کہ بندے کی اپنی اولاد جو ہے وہ نادار ہو جائے، لاچار ہو جائے، مجبور ہو جائے۔ اس طرح اپنا مال خرچ نہیں کرنا کہ بندے کی اولاد جو ہے وہ محتاج ہو جائے اور اس کے پلے کچھ نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ اولاد کے لیے چھوڑ کر بھی جانا ہے، لیکن بندہ جمع کرتا رہے تو اولاد کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ باپ کی قبر پر آ کر 2 دعائیں ہی پڑھ دے۔ اولاد کے پاس اتنا موقع ہی نہیں ہوگا کہ کون اپنے مرے ہوئے باپ کے لیے دیگ چڑھائے، چاول پکائے، صدقہ کرے، خیرات کرے۔ اولاد کے پاس نہ تو ٹائم ہے، نہ وہ مرے ہوئے باپ پر پیسہ لگائے گی کہ چلو یار میں اپنے ابا کی طرف، دادا کی طرف، اپنی مری ماں کی طرف سے عمرہ ہی کر لوں، کروا لوں یا حج کر لوں۔ اور ہم ہیں کہ جوڑے پر جوڑے پر جوڑے جا رہے ہیں مال، اور یوں جوڑتے جا رہے ہیں
اللہ اکبر کہ نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے۔ میرے بھائیوں، کھانا ہم نے 2 وقت کا کھانا ہے۔ اللہ سب سے پہلے یہ عقل مجھے عطا فرمائے، کھانا ہم نے صرف 2 وقت کا کھانا، صبح کا ناشتہ اور کپڑا مل جائے۔ اب چاہے کپڑا ہم 1200 روپے والا سوٹ پہن لیں یا 10,000 روپے کا سوٹ پہن لیں، دونوں نے ختم ہو کر بسیدہ ہونا ہے۔ مومن اس حقیقت کو سمجھ جاتا ہے، اس لیے اہل ایمان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ قرآن پڑھنے سے پہلے آپ کو بتاؤ، اللہ اکبر، ہجرت کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال نبی رحمت پر خرچ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابو بکر کے والد ابو قحافہ وہ نابینا ہیں، تو اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ابو بکر نے گھر کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ ابو بکر کی بیٹی نے کیا کیا، اللہ اکبر، کہ یا ابو بکر کی بیوی نے کیا کیا کہ وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں لی، ایک برتن میں رکھی، اوپر چادر ڈالی اور اپنے نابینا سسر یا نابینا باپ، نابینا سسر یا نابینا دادا کا اوپر ہاتھ لگوا دیا کہ دادا ابو یہ دیکھو ابو بکر اتنے سارے درم دینار چھوڑ گئے ہیں، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیوں؟ ابو بکر سمجھ گئے تھے کہ میرا مال وہ ہے جو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ اللہ اکبر، خطبے کے دوران آرام سے آ کر بیٹھ جاؤ، ہاتھ مت ملاؤ۔ اللہ اکبر، ابو بکر سمجھ گئے تھے کہ میرا مال وہ ہے جو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، اور ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ خوب مال جوڑو، یہاں تک کہ نہ زکوٰۃ ادا کرو، نہ صدقہ کرو، نہ خیرات کرو، نہ مسجد پر خرچ کرو، نہ بیت اللہ پر خرچ کرو۔ بیت اللہ پر خرچ کرنا اللہ کے گھر کا عمرہ اور طواف اور حج کرنا ہے۔ اچھا جی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آئے، اور جناب عثمان بن عفان، عثمان ذو النورین جیسے لوگ، انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں مال سے اور غلے سے، اناج سے بھرے ہوئے اونٹوں کے اونٹ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ اللہ اکبر، غزوہ تبوک کا موقع تھا، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اتنا مال لے کر آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پٹواری صاحب بیر علیہ کو خدا دا خوف کر کے چپ کر کے بہت تک، جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اتنا مال لے کر آئے کہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام عثمان کا چندہ الٹ پلٹ کر رہے ہیں۔ عثمان نے تبوک میں اتنا چندہ دیا کہ اللہ کے رسول عثمان کا چندہ الٹ پلٹ کرتے ہیں، اور اوپر اٹھاتے ہیں پھر نیچے ڈالتے ہیں، اور فرماتے ہیں عثمان آج کے بعد تجھے کوئی چیز ضرر نقصان نہیں دے گی، اور فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے تو عثمان کا کوئی نقصان نہیں۔ او کما قال علیہ السلام، جناب علی المرتضیٰ کی شادی ہوتی ہے، اور شادی کی تیاری کے لیے حضرت علی عبد الرحمن بن عوف کے پاس جاتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف جناب علی المرتضیٰ کو سونے کا، گولڈ کا ایک ٹکڑا پکڑاتے ہیں، اور اس اب تولے کا تھا، 2 تولے کا، 5 تولے کا، اللہ بہتر جانے، اور جناب علی رضی اللہ عنہ اس سونے کے ٹکڑے سے اپنے ولیمے کا اور حق مہر کا بندوبست کرتے ہیں۔ یہ لوگ کیوں اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں؟ کیا ان کو مال نہیں پیارا تھا؟ اس لیے کہ وہ صاحب بصیرت تھے۔ ہم آنکھوں والے ہو کر بھی ٹوٹلی اندھے ہیں، نہ اللہ کے گھر میں مال خرچ کرنے کی توفیق ہوگی۔ بندہ مسجد میں آئے تو دیکھے کہ جھاڑو کی ضرورت ہے تو مولانا صاحب یہ جھاڑو لے لو، اپنا منہ اوپر اٹھا کر دیکھے پنکھوں کی کمی ہے تو مولانا صاحب میں اگلے جمعے 1 پنکھا 2 پنکھا لے آؤں گا، بلب کی کمی ہے تو مولانا صاحب میں بلب لے آؤں گا، یا اسی طرح کسی بیوہ کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، مریض کو دیکھے۔ لیکن خرچ کون کرے گا؟ جو سمجھ جائے گا کہ میرا مال وہ ہے جو میں نے اللہ کی راہ میں
خرچ کیا، ورنہ چھوڑے ہوئے مال پر اولاد لڑ رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں، بھائی بھائی کا قتل کر دیتا ہے، اور مال کس کا ہوتا ہے؟ ابے کا چھوڑا ہوا مال ہے جی۔ اولاد آپس میں لڑائی جھگڑا کرتی ہے، مال وہیں پڑا رہتا ہے جی، بھائی بھائی کی جان لے لیتا ہے کہ میں زیادہ لوں گا تو کم لے گا، میں کمانے والا تھا تو نکما تھا، میں پروفیسر تھا تو ریڑے والا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے بڑی خوبصورت بات کہی، فرمایا اللہ رب الرحمن نے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ کیوں قسمیں کھاتا ہے؟ آئندہ آنے والی بات کو پختہ کرنے کے لیے کہ یہ اتنی عام بات ہے، ہم بھی جب قسم کھاتے ہیں کہتے ہیں اللہ دی قسم ہے ہاں جی، اللہ دی قسم ہے ہاں جی۔ اور کیوں قسم کھا رہے ہیں؟ کہ بات ہماری میں وزن پیدا ہو جائے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ پھر بھی قسم کھاتا ہے۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو، وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، ان سعیکم لشتی، یقیناً تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں۔ ایک بندے کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ مجھے صرف لوگ کھلائیں۔ دوسرے بندے کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ میں لوگوں کو کھلاؤں۔ ایک بندے کی کوشش ہوتی ہے میں اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کروں۔ دوسرے کی کوشش ہوتی ہے میں دڑا دڑ اپنا مال جمع کرتا رہوں، خزانے بناؤں۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھانے کے بعد ہاں جی، بلکہ 3 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، جس مومن بندے نے، جس آدمی نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور اپنے پروردگار کا ڈر اختیار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا میں نے تجھے مال دیا، میرا بندہ بھوکا تھا، کھانا کھلایا تھا، میں نے تجھے مال دیا میرا بندہ، بلکہ میرا بندہ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں بھوکا تھا مجھے کھانا نہیں کھلایا، فرمایا میں پیاسا تھا مجھے پانی نہیں پلایا۔ اب بندہ پوچھے گا یا اللہ تجھے کھانے کی کیا ضرورت اور تجھے پینے کی کیا ضرورت؟ اللہ فرمائے گا میرا بندہ بھوکا تھا میرا بندہ پیاسا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ کیوں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے؟ تاکہ مال خرچ کروں اور اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں اور اللہ کا قرب حاصل کر لوں۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ آسان راستہ دنیا میں بھی ہے، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ ان کی مشکلات کو اپنے آپ دور کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آسان راستہ یہ ہے کہ اللہ ان کو قبر کے راستے میں آسانیاں عطا فرمائے گا۔ آسان راستہ یہ ہے اللہ مال خرچ کرنے والے مومن سخی کو پل صراط پر سے بجلی کی چمک کی سپیڈ سے پار کر دے گا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے بخیلی سے کام لیا، کنجوسی سے کام لیا، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کیا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بے پرواہی برتی، مجھے کیا ضرورت ہے خرچ کرنے کی، میں کیوں خرچ کروں؟ ہاں جی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور نیک بات کی تکذیب کی، جھٹلا دیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم بھی اس کی تنگی اور مشکل کے سامان میسر کر دیں گے۔
جی سب کچھ ہوگا لیکن اطمینان اور سکون حاصل نہیں ہوگا. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اس کا مال اسے اوندا گرنے کے وقت میں کچھ کام نہ آئے گا. یعنی جب وہ مرنے لگے گا، محتاج ہونے لگے گا، غریب ہونے لگے گا، ہلاک ہونے لگے گا، مصیبت اس کا استقبال کرنے لگے گی، یہ مال اس کے کام نہیں آئے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رمضان میں روزہ رکھتے، وہی نبی پاک علیہ السلام رمضان میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بھی زیادہ کر دیتے. اور مال خرچ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بندہ کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، لاکھوں ہو یا ہزاروں ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پانی کا گھونٹ یا آدھی کھجور یہ خرچ کر کے بھی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہو اور جہنم سے بچ سکتے ہو تو کوشش کرو. او کما قال علیہ السلام. سبحان